اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الابتہی المکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یوم پاکستان کے حوالے سے میں نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ تمام حضرات نے اسی طرح جواب دینا ہے جس طرح باقی نعروں کا آپ جواب دیتے رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بآواز بلند صلوات۔ ہم دعا گو ہیں کہ خلاق عالم ہمارے ملک پاکستان کو ان ایام مبارکہ کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور پوری دنیا اسلام کو، پاکستان کو، دنیا انسانیت کو اللہ کرونا کی بیماری سے امان عطا فرمائے۔ صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست تقریباً
میں کل تک یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم شیعان محمد و آل محمد جو کچھ بھی علی ابن ابی طالب کو با اعتبار امام کے، با اعتبار ولی کے، با اعتبار مولا کے تسلیم کرتے ہیں، رسول کی فضیلتوں کے سائے میں کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں ہم اسی اعتبار سے کرتے ہیں جس اعتبار سے رسول نے اپنی احادیث مبارکہ کے سائے میں تفسیر کلام مقدسہ بیان کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہے، اور ہم 1400 سال سے نسل در نسل اسی طرح پہنچانے کا فریضہ ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ آسَوَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 12 ہے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم گن گن کر شمار کر کر کے سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہے آیت۔ اب اس آیت کے پیش نظر تفاسیر عامہ میں اور تفاسیر خاصہ میں جو ایک سلسلہ وصال رسول سے لے کر اس وقت تک چلا آ رہا ہے وہ ہماری نظر کے سامنے ہے کہ کچھ احباب نے امام مبین سے مراد لیا ہے، درود پڑھیے گا، صلوات۔ امام مبین سے مراد لیا ہے قرآن مقدس، اور دلیل یہ دی ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کا ذکر خواہ وہ خشک ہے یا تر ہے قرآن میں موجود ہے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر دامن قرآن میں موجود ہے۔ لہذا امام مبین سے مراد قرآن ہے، وجہ ہے ایک ہے یہ تفسیر۔ دوسری تفسیر جو ہمیں کتب تفاسیر عامہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ نے امام مبین لوح محفوظ کو قرار دیا ہے، درست ہے۔ تیسری تفسیر جو ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امام مبین سے مراد ہر صاحب عمل کا اپنا صحیح نیک صالح عمل ہے، اور وہ صحیفہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے مراد ہے امام مبین۔ ایک اور تفسیر ہمیں ملتی چلی آ رہی ہے وہ ہے کہ امام مبین سے مراد اس علیم ذات کا اپنا علم ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے اس سے مراد ہے امام مبین۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، جنہیں جنہیں جو جو تفسیر جہاں جہاں سے ملی ہے وہ تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کسی پر حق کے اعتراض حاصل نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کا، ہم نے تفسیر جو لی ہے ہم نے ان ذوات مبارکہ سے لی ہے جن کے لیے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی اہل سے پوچھو، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو اہل الذکر جس کا ترجمہ ہے ذکر کی اہل سے پوچھو۔
اب یہاں پھر گزارش ہے کہ حکم ہے ذکر کی اہل سے پوچھو، تو آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ذکر اور ہے اور اس کی اہل اور ہے۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، ذکر کی اہل سے۔ تو واضح ہو گیا نا آیت سے کہ ذکر اور ہے اور اہل اور ہے۔ تو اب آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کون ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کی اہل سے پوچھنا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ذکر سے مراد کون ہے، تو قرآن نے پکار کر کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس طرح اللہ مسئلے کو حل فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول کو، ذکر کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اب پوچھنا کس سے ہے؟ ذکر کی اہل سے۔ تو ذکر کون ہے؟ ہمارا رسول۔ جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ ذکر کی اہل سے پوچھو، اور دیکھیے تواتر سے یہ حدیث ثابت ہے۔ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ تواتر سے کیا مراد ہے، بہرحال راستے میں کوئی بھی خامی نہیں ہے۔ تواتر سے یہ حدیث اہل شیعہ کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، دونوں کے ہاں راستے میں کوئی رافی نہ ضعیف ہے، نہ کمزور ہے، اور نہ جگہ خالی ہے۔ تواتر سے یہ حدیث تمام فرقۂ اسلامیہ میں تسلیم شدہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انی تارکون فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ کتاب لینی ہے تو اہل بیت سے لو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو کتاب سے لو۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ۔ تو اب بکل شین آسویناہ فی امام مبین، جس قدر تفسیریں ہیں اور بھی ہیں، لیکن جو ضروری میں نے سمجھی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو مکتب اہل تشیع کے مطابق امام مبین سے مراد کون ہے؟ ہمارا کوئی علامہ، کوئی خطیب، کوئی مجتہد نہیں کہہ سکتا کہ امام مبین سے مراد یہ ہے۔ وہ وہی کہے گا قال الرسول، جو رسول نے فرمایا ہے، یا وہ وہی کہے گا قال المعصوم، جو معصومین میں سے کسی ایک معصوم نے فرمایا ہے۔ تو اب میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، عربی میں ہے۔ ہمارے کوئی بھی یعنی مدرسہ تو مدرسہ رہ گیا، کوئی بھی صاحب مطالعہ اگر کوئی فرد ہے تو اس کے گھر میں بھی یہ تفسیر یقیناً موجود ہوتی ہے۔ تو اس تفسیر میں ہے کہ جب وارث معصومین یعنی معصوم ابن معصوم باقر العلوم حضرت امام باقر سے پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ اس امام مبین سے مراد کیا ہے۔ جب امام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا اس امام مبین سے مراد کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہماری جد سے سن کر بیان کی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جد سے سن کر ابن عباس نے بیان کیا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری جد پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے مابین بیٹھ کر یہ آیت پڑھی
وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ قَامَ رَجُلَانِ، تو صحابہ میں سے دو صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول پاک کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس امام مبین سے مراد احوت تورات ہے؟ قال لا، رسول نے فرمایا نہیں، اس سے مراد تورات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، مولا ہول انجیل، کیا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ مولا پھر قرآن تو لازمی ہوگا۔ آپ نے فرمایا لا، قرآن بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے فرمایا قرآن بھی نہیں ہے تو ہر طرف سناٹا چھا گیا کہ تورات بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے۔ اب رسول سے کیا پوچھے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ بس ہر طرف خاموشی تھی کہ سامنے سے وہ آتا ہوا نظر آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھی۔ سامنے سے فاقبل امیر المومنین علی بن ابی طالب، سامنے سے وہ علی آتے ہوئے نظر آئے بفرمان رسول جن کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، اور تاریخ کی بڑی بڑی شخصیتیں اس پر گواہی دے چکی ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو جیسے علی سامنے آئے، رسول پاک نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے صحابیوں، ہوا ھذا الذی احصى اللہ فیہ علم کل شیء، یہ ہے وہ امام مبین کہ اللہ نے ہر شے کا علم گن گن کر اس کے سینہ مبارکہ میں رکھ دیا ہے۔ یہ ایسا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ریوڑ ہوتا ہے نا، یہ اپنا اس کا بھیڑ بکریوں کا، تو عرب میں رواج تھا کہ جب چرواہا اس ریوڑ کو لے کے نکلتا تھا اس کے گلے سے، تو وہ ہر جانور کے بدلے ایک ٹھیکری ایک پھیکری رکھ دیتا تھا، 1 2 3 4، یعنی اس کو کہتے ایسا گن گن کر وہ انہیں نکالتا تھا۔ جب واپس آتا تھا تو جو جانور اندر آتا تھا 1 2 3 5 10، اس طرح وہ بھولتا نہیں تھا۔ واہ، میں تو فکرہ دے گیا، اس طرح وہ بھولتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے علی کے سینے میں علم احسا کر کے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے احسا کر کے علی کے سینے میں ہر شے کا علم رکھ دیا ہے۔ پتہ چل گیا دنیا میں بے شک جو بھولتا ہے بھولتا رہے، لیکن علی کبھی نہیں بھولے۔ بڑی مہربانی، درود پڑھیے گا، صلوات علی 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 علی۔ واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ حضرات کے توجہ فرمانے کی۔ اچھا جی، جس انداز میں آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو زبان سے 2 فقرے اور بھی ادا کر دیتا ہوں۔ اس احسان نے ثابت کر دیا کہ علی علیہ السلام کے علم میں نہ کہیں خطا ہے۔ دیکھیے، میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اب آپ کی مرضی، آپ یہاں بیٹھے یا وہاں چلے۔ اس احسانہ ہو فی امام مبین نے بالکل جیسے آپ پروگرام جیسے آپ صحیح کر سکتے ہیں نا، آپ کریں، کوئی جلدی نہیں ہے، بالکل جیسے انتظام کر سکتے ہیں۔ ہاں، وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فی امام مبین، اس آسَيْنَاهُ نے یہ ثابت کر دیا کہ علی کے علم میں نہ نسیان ہے،
واہ جی واہ، اہلیان لاہور، بچپن سے لے کر فارغ البال تھا جب میں لاہور آیا، اور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ساتھی بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں مجھے، تو میں جو فکرہ دے رہا ہوں ایک ہی دوں گا، دوسرا لے نہ لے میں نہیں دوں گا۔ علی کے علم میں نہ نسیان ہے نہ، علی کے علم میں بھول بھلیاں نہیں ہیں، علی کے علم میں بھول چوک نہیں ہے، بھول بھلیاں نہیں ہیں کہ چلو سوچنے دو۔ اگر سوچنے والی بات ہوتی تو سائل سے کیوں کہتے کہ اچھا استاد کو آدمانے آ گیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم احصا کر کے گن گن کر امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اللہ نے قید نہیں لگائی کہ فلاں حالت میں یہ علم ہوگا اور فلاں حالت میں نہیں ہوگا۔ اب وہ فکرہ دے رہا ہوں، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، فرق مبارکہ پر لگ چکی ہے، اولاد اٹھا کر گھر لے آئیے، باہر مومنین جمع ہیں، علی اسی حالت میں کہتے ہیں حنفیہ بابا حکم، کہا جاؤ باہر مسلمانوں سے کہو کہ میرے بابا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ جناب حنفیہ عرض کرتے ہیں بابا جان کیا یہ بھی کوئی موقع ہے سوالوں کے جوابات دینے کا؟ آپ کو ضرب لگ چکی ہے اور آپ کے زخم مبارکہ سے خون جاری و ساری ہے، ساری زندگی آپ جواب دیتے رہے ہیں، اب کوئی ضروری ہے؟ کہا حنفیہ یہی وقت ہے کہ ضروری ہے، یہی یہی وقت ہے کہ ضروری ہے۔ بابا جان کچھ اور بھی ارشاد فرمائیں گے؟ کہا ہاں بیٹا دیکھو سنو، میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں، میں علی علی ہوں، میں نبی نہیں، میں نبی کا وصی ہوں، میں نبی کا وزیر ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں۔ تو جب زخم کھا کر نبی کے وزیر کے علم میں فرق نہیں آ سکتا، تو جہاں تک تعلق ہے شیعان محمد و آل محمد کی تفاسیر کا، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اب چونکہ سارا علماء کا ماحول ہے اور میں غریب معمولی سا طالب علم ہوں، کبھی کبھی سوچ میں گم ہونا پڑتا ہے۔ صاحبان حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، علماء حکمت کے نزدیک معقولات کی دو قسمیں ہیں، موجود اور معدوم، ہونا اور نہ ہونا، ہونا نہ ہونے سے افضل ہے۔ پھر موجود کی دو قسمیں ہیں، نامی اور غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا، یعنی نباتات اور اس سے پہلے جمادات، نامی غیر نامی، بڑھنے والا اور نہ بڑھنے والا، نامی غیر نامی سے، یعنی بڑھنے والا نہ بڑھنے والے سے
ہر حالت میں افضل ہے۔ پھر نامی کی دو قسمیں ہیں، حساس، غیر حساس، قوت حس رکھنے والا اور قوت حس نہ رکھنے والا۔ تو اب قوت حس رکھنے والا قوت حس نہ رکھنے والے سے پھر افضل ہے۔ پھر حساس کی دو قسمیں ہیں، ناطق، غیر ناطق، بولنے والا اور نہ بولنے والا۔ پھر بولنے والا نہ بولنے والے سے ہر حالت میں افضل ہے۔ پھر ناطق کی دو قسمیں ہیں، عالم اور جاہل۔ اب عالم ہر حالت میں جاہل سے افضل ہے۔ اب پھر علم کی دو قسمیں ہیں، ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، کسبی اور وہبی۔ ایک علم کسبی ہے اور ایک علم وہبی ہے۔ چونکہ کلاک پر میری نظر ہے، شاید میں آگے تشریح کرتا انشاءاللہ کر لوں گا۔ تو اب علم کسبی میں اور علم وہبی میں فرق کیا ہے؟ جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو دست رسالت میں پڑھ رہا ہے مہربانی صاحب، جو دست رسالت کو چوم رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، جو دست رسالت میں پڑھ رہا ہے اس کا علم وہبی ہے۔ ایک فقرہ اور زبان پر آ گیا ہے، دیتا چل جاؤں۔ جو نقش نبوت پر سر جھکا رہا ہے اس کا علم کسبی ہے، اور جو نقش رسالت پر بڑی مہربانی حضور، بہت بہت شکریہ۔ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ علم کسبی اور علم وہبی میں فرق کیا ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے حضرت بشر، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تیری ماں کے ظرف سے، تاریک سمندر سے، ساحل روشن سے ہم کنار کیا۔ واہ صاحب، دیکھیں اس طرح نہ کرے کیونکہ میں پہلے گھبرا رہا ہوں وقت کو دیکھ کر۔ اے حضرت انسان، اے فرزند آدم، جب ہم نے تجھے تاریک سمندر سے نکال کر اس عالم کے ساحل روشن سے ہم کنار کیا تو تو کیا تھا؟ مطلقاً جاہل تھا۔ شاباش میرا بیٹا، لا تعلمون شیئا، تو بالکل جاہل مطلق تھا۔ اب اتنے عظیم اجتماع میں چاہیے تو یہ تھا کہ گلفام طالب علم ہو کے تشریح کرتا، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، اسی کو تشریح سمجھ لیجئے گا۔ اتنا بڑا تو جاہل مطلق تھا کہ ماں کے ہاتھوں پر رہتے ہوئے بھی تجھے ماں کے جسم مبارکہ میں اپنے مرکز شیر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں رہنمائی کرتی ہے، تو اتنا بڑا جاہل مطلق تھا، وہاں سے تو نے علم حاصل کرنا شروع کیا، چلا چلتے چلتے تو ڈاکٹر بن گیا، تو لائر بن گیا، تو علامہ بن گیا، تو فلسفی بن گیا، تو منطقی بن گیا، تو حافظ قرآن بن گیا تھا نہیں۔ واہ صاحب، تو بن گیا۔ دیکھیں نا، جس بچے کے لیے ماں باپ کا ارادہ ہو جائے کہ اسے حافظ قرآن بنانا ہے، ادھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، اسی وقت درس میں ڈال دیتے ہیں
یا حافظ کا انتظام کر لیتے ہیں کہ اسے قرآن حفظ کراؤ، سینے میں نہیں ہے تو حفظ کراؤ۔ واہ صاحب واہ، کمال ہے جی تھوڑے سنن دی۔ اور بابا جان سینے میں علم نہیں ہے نا، تو اب حافظ صاحب سے کہا جا رہا ہے اسے حفظ کراؤ، تو جتنا جتنا حفظ کرتا گیا یہ ہے اس کا مقام علم کسبی، کسب کرتا گیا، حتیٰ کہ پورا یاد کر گیا، 2.5-3 گھنٹے میں قرآن سنانے لگ گیا، لیکن علم ہے ادھار، اس کی ملکیت نہیں ہے، لے کے نہیں آیا تھا، اور جو ادھار ہوتا ہے وہ ایک دن دینا پڑتا ہے، وہ ایک دن لوٹانا پڑتا ہے۔ جب یہ مر گیا تو اب سب نے جمع ہو کر اس سے کہا کہ حافظ صاحب آپ 2-2.5 گھنٹے میں قرآن سناتے تھے، چلو آپ 2 گھنٹے میں قرآن نہ سناؤ، صرف ایک آیت سنا دو، اتنا نذرانہ لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، اتنا لے لو، صرف ایک آیت سنا دو۔ نہیں سنا سکتا، کیوں؟ علم کسبی ہے، علم ادھار ہے، جیسے ادھار لیا ہے اب پلٹا کے جا رہا ہے، نہ لے کے آیا تھا نہ لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جن کا علم وہابی ہے ان کا مقام کیا ہے؟ علی کچھ سناؤ گے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ 3 دن کا علی ہے ظاہراً، رسول ہاتھوں پہ لے کر فرما رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل تشریح کروں گا اگر زندگی رہی، اور مولا آپ کو بھی خیر دے۔ امام کو ہاتھوں پہ لے کے رسول فرماتے ہیں علی کچھ سناؤ گے؟ علی نے جو جو سنایا انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 3 دن کا علی قرآن کیسے سنا سکتا ہے، سر تو ہے، جسم تو ہے، اکٹھا تو ہے، روح تو جسم میں ہے، لیکن آؤ علم بابی دیکھو، سر نیزے کی نوک پر، امام حسین کا سر جسد مبارکہ کے بغیر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر منوا رہا ہے کہ علم کسبی اور ہے اور علم وہابی اور ہے۔ یہ پورا گھرانہ 14 کے 14 معصومین علم وہابی کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو جو رسول فرما کر گئے، علی نے فرمایا، ان 14 میں سے کسی ایک نے فرمایا، آج تک تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو انہوں نے فرمایا تھا اس فرمان میں بال برابر بھی فرق آیا۔ فکرہ ایک دوں گا، صدقہ محمد و آل محمد کا، میرا وہ فکرہ لیجئے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو علم وہابی کا مالک ہے، کہ جو فیصلہ سنا دیا، بتا دیا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل سکتی ہے لیکن ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ ہائے ہائے، انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی ہے، تشریف لائیے، اپنی نواسی کا نام تجویز فرمائیے۔ فرمایا ہاں یا علی، مجھے اس کے آنے کا بڑا انتظار تھا۔ رسول بڑھے، علی پیچھے پیچھے چلے، بطول کے گھر میں چھوٹی بطول کو دیکھنے کے لیے رسول آئے، آواز دے کر کہا بطول، میری چھوٹی بطول کو لے آ۔ چادر میں لپٹی ہوئی یہ شہزادی رسول کے ہاتھوں پر آئی، رسول کی نظر پڑی، جھک کے پیشانی کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اس کے بعد کلائیوں کو چوما۔ فرماتے ہیں لے آؤ میری چھوٹی بطول کو، لے آئے، پیشانی چومی، سر چوما، کلائیاں چومی، چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔
बतूल अर्ज करती हैं, बाबा क्या बेटी समझ कर रो रहे हो? फरमाया, बेटी, इसी बेटी ने तो मेरी शरीयत बचानी है। बाबा फिर रोने का सबब, कहा बतूल आज न पूछो, एक जमाना आएगा जब तू भी मौजूद होगी बाएतबारे विलायत तकवीनिया, और मैं भी मौजूद हूंगा, फिर तुझे पता चलेगा मैं इसके कलाइयों को क्यों चूम रहा था। बाबा नाम फरमाया, इसका नाम मैं तजवीज करता हूं अल्लाह के हुक्म से ज़ैनब। ज़ैनो अब बाप की जीनत, चूंकि ये मरकज इल्म है इसीलिए मुझे यहां एक और हवाला देना है कि ये अरबी में जब पढ़ा जाता है तो इसका माना बनता है बाप की जीनत, लेकिन उलमा ने यह भी लिखा है कि ये लफ्ज, ये नाम अरबी जबान का नहीं, बल्कि ये नाम इब्रानी जबान का है, और इसका माना है हमेशा रोने वाली। जब से दुनिया में आई रोना शुरू किया, और आज कब्र में भी रो रही है। बल्कि हमारे यहां तारीखों से साबित है कि जहां जहां इमाम हुसैन के गम की मजलिस बपा होती है, सैयदा बतूल कहती है, ज़ैनब तुझे किसी ने रोने नहीं दिया था, आज रोने वाले मौजूद हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब आपका निकाह पढ़ा, सैयद अब्दुल्ला जनाबे बिन जाफर तैयार के साथ, जो आपके भतीजे थे, जनाबे जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला बहुत बड़े रईस आदम थे, हाथ बांधकर अर्ज किया, मौला जो सैयदा का हक्कुल महर आप मुकर्रर करना चाहें मैं हाजिर हूं। इधर हक्कुल महर का नाम आया, उधर अली की आंखों से आंसू बरसे। कहा, मौला अगर कुछ मैंने गलत कह दिया है तो फिर मुझे माफ कर दे। कहा, नहीं अब्दुल्ला, तूने सही कहा है, मैं हक्कुल महर मांगता हूं, मौला जो मर्जी में आए मांगे। कहा, नहीं अब्दुल्ला, मैं वो हक्कुल महर मांग रहा हूं जो आज तक किसी बाप ने बेटी के लिए नहीं मांगा। मौला हुक्म फरमाया, इसका हक्कुल महर से यही है कि ये मेरे घर से रुखसती के बाद रोजाना दिन में एक मर्तबा हुसैन को देखने आए। इसे कभी मना न करना। बस मौला ना, एक और भी है। मौला वो क्या? फरमाया, इसके हक्कुल महर को अदा करने के लिए तुझे यह भी करना पड़ेगा कि जब मेरा हुसैन मदीना छोड़कर जाने लगे और मेरी ज़ैनब जाने की इजाजत मांगने आए तो ज़ैनब को मना न करना, इसे साथ जाने की इजाजत दे देना। सन 61 हिजरी, सन 60 हिजरी 28 रजब की रात को हुसैन ने मदीना छोड़ा, ज़हरा का लाल मक्के पहुंचा। यौम अरफा हुसैन ने मक्का छोड़ा, काफिला लेके चला। अभी मक्का से थोड़ी दूर काफिला गया था, पीछे से एक की आवाज आई रोती हुई, ज़हरा का लाल जरा रुक जा। इमाम फरमाते, अब्बास देख ये बुलाने वाला कौन है। अब्बास ने चंद कदम आगे बढ़कर देखा, रोते हुए कहा, मौला आपका भाई सैयदा का सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार अपने गुलामों का सहारा लेके आ रहे। हुसैन जीन से नीचे उतरे, काफिला रोक दिया, आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया, मुंह सर चूमा, कहा, अब्दुल्ला आप तो बीमार हैं, आपसे मैं मक्का से अलविदाई सलाम करके आ रहा था, आप फिर क्यों आ गए? रो कर कहा, ज़हरा का लाल, मुझे याद है सफर में जो जो तुझ पर मसाइब पड़ेंगे वो मुझे लेके आए हैं, मुझे सैयदा तक जाने की इजाजत दीजिए। कहा, इजाजत है। दोनों शहजादे साथ थे, आन भी मोहम्मद भी। एक हाथ औलाद वालों आन के सर पे रखा, मरहबा मरहबा मरहबा।
روتے بھی جاؤ جن کی اولادیں نہیں ہیں، دعائیں بھی مانگتے جاؤ۔ ایک ہاتھ شہزادہ اون کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ شہزادہ محمد کے سر پر رکھا، کہا بچوں مجھے اپنی ماں کے محمل کے قریب لے جاؤ۔ دونوں شہزادے ماں کے محمل کے قریب آئے، جناب عبداللہ نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے محمل میں ڈالے، ڈال کر بی بی سے کچھ کہا نہیں، سر جھکا کے رونا شروع کیا۔ جب جناب عبداللہ روئے، محمل سے دیکھ کر بی بی کہتی ہے میرے سرتاج آپ میرے وارث ہیں، میں عالم شریعت ہوں، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تو آپ آنسو نہ بہائیں، میں بے شک نہیں جاتی، لیکن اتنی گزارش کرتی ہوں ادھر حسین جائے گا ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا۔ کہا نہیں سیدہ، میں آپ کو منع نہیں کرنے آیا، میں روکنے نہیں آیا۔ پھر اس تکلیف کے عالم میں آپ تشریف لائے ہیں، میرا محمل پکڑ کر رو بھی رہے ہیں۔ کہا بطول کی بیٹی بڑا لمبا سفر ہے، حسین ایک قیمتی نایاب نگینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت آئے جہاں صدقہ دینا پڑے۔ رو لو جو رونے کی تمنا لے کے بیٹھے، ہو سکتا ہے اس پر کوئی وقت امتحان، وقت مصیبت آ جائے۔ ہمیشہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آن میری طرف سے قبول کر، محمد اپنی طرف سے لے لے۔ اگر کربلا میں حسین پر کوئی وقت آئے تو آن میری طرف سے، محمد اپنی طرف سے اس کے سر کا صدقہ نکال دینا۔ اولاد والو، رونے والو، شب عاشور آ گئی۔ بی بی کہتی ہیں اماں فضا ذرا میرے مظلوم بھائی کو میرے خیمے میں بلا کے لے آ۔ جب حسین بہن کے خیمے میں آئے تو امام نے کیا دیکھا؟ دونوں شہزادے اون و محمد اپنے بدن پر جنگی لباس پہنے ہوئے تیار کھڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ایک کے پہلو میں ہے، ایک دوسرے کے پہلو میں ہے، سر پر امامے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک منظر امام نے ایسا دیکھا کہ حسین جیسا صابر دھاڑے مار کے رو پڑا۔ سن لو گے وہ منظر کیا تھا؟ بچوں کے جنگی لباسوں پر کفن موجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بطول یہ دھاڑے مار کے رونا منظور کرے، یہ آنسو منظور کرے۔ جب امام روئے، سیدہ زینب کہتی ہیں میرا امام بھیا رونے کی وجہ، کہا آپ سے نہیں پوچھتا، میں بچوں سے پوچھتا ہوں۔ بچوں مجھے یہ بتاؤ، یہ جنگی لباس تو صحیح ہے لیکن یہ کفن تمہیں کس نے پہنایا؟ کفن کا نام آنا تھا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ماموں، ماں نے کفن پہنا کر کہا ہے کہ خبردار کل میدان میں جا کر زندہ واپس نہ آنا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں تمہیں کفن پہنا رہی ہوں۔ آ گیا 10ویں کا دن، قربانیوں کا وقت آ گیا۔ جب ہاشمیوں کی قربانیاں شروع ہوئیں، سب سے پہلے اون و محمد آگے بڑھے۔ ماموں ہمیں اجازت، کہا ماں سے اجازت لی ہے؟ کہا ماموں جان وہ تو منتیں مان رہی ہے۔ اب میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں جو تاریخ میں نہیں ہے، باقی 2-4 تاریخ کے فقرے کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ فقرہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ میرے عزادار مومنین بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں اور خاص طور پر پردے میں بیٹھنے والی میری بہو بیٹیوں، مجھے جن کی تاریخ پر نظر ہے، مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کسی ماں نے اپنے بیٹوں کو کفن پہنایا ہے؟ اجازت لی، میدان میں پہنچے۔ جب اجازت لی تو ماں نے کہہ دیا تھا آن جی اماں، محمد جی اماں، بیٹا 3 دن کے بے شک
भूखे और प्यासे हो, गर्मी है, प्यास का गलबा होगा, लेकिन मेरे बच्चों दरिया को न देखना, मां को शर्मसार न कराना। जितना मुमकिन हो सके दोनों भाई इकट्ठे रह के लड़ना। और उमर इब्न साद पर हक के गलबा पाने का अगर वक्त मिले तो हर हालत में उमर इब्न साद पर गलबा पाना, शायद मेरा भाई बच जाए। शहजादे मैदान में पहुंचे, ताबड़तोड़ जाफर तैयार के पोतों ने जाफर तैयार बनकर यजीदियों पर हमला किए। हत्ता इतने जोर से हमला किया कि सिपाहियों ने करीब आने से घबरा दिया, घबरा गए। रास्ता साफ हुआ, इब्न साद के खैमे तक पहुंचे। दोनों भाई बड़े खुश थे कि मां की वसीयत को पूरा करने का मौका आ गया है। वो खून में डूबे हुए थे, लेकिन इसके खैमे की तरफ जब बढ़े, खैमे के पिछले दरवाजे से ये बाहर निकला, निकलकर चीखा, शोर मचाकर कहने लगा, कूफियों, शामियों, यजीदियों, तुम्हें क्या हो गया है? दो बच्चों पर तुम गालिब नहीं आ सकते। इन दोनों को चारों तरफ से घेर दो, इतने तीर बरसाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्हें इतने नेज़े मारो कि जब मां इनके लाशे पर आए तो पहचान न सके। अब ये है कुतुब मकातिल के फिक्रे। चारों तरफ से शहजादों को घेरे में लिया। एक तरफ 4000 तीर बरदार, दूसरी तरफ 4000 नेजा बरदार। हर तरफ से तीर और नेजे बढ़े। इतने तीर बरसे, इतने तीर बरसे कि मैंने पढ़ा है मोहब्बत का जिस्म सुराख सुराख हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ दिया है, आपने सुन लिया है। पता तो उन बीबियों को चला होगा जो रो रो के कह रही थी, या अल्लाह। सर से लेकर पांव तक शहजादे जख्मी हो गए। एक जालिम ने, इब्न नाशल ने आगे बढ़कर आन की कमर में पहले नेजा मारा। नेजे का लगना था, शहजादा दीन पे छुपा। अब अगर कोई बर्दाश्त ना कर सके, मुझे माफ कर देना। वही नेजा कमर से निकाल कर शहजादे के पहलू में मारा। इतने जोर से मारा कि दूसरे पहलू से नेजा निकल गया। शिकम मुबारका की रगें कट गई। शहजादा जीन से कहते हैं, अम्मा मेरा आखिरी सलाम। पहलू में नेजा लगा, ये शहजादा जीन से जमीन पर आया। छोटे शहजादे के सर पर जोर से गुर्द लगा। चारों तरफ से तीर बरसे। बच्चा जीन से जमीन पर आते ही कहते हैं, अम्मा मामू गवाए, हमने दरिया की तरफ नहीं देखा, हमने एक घूंट पानी का नहीं मांगा। अम्मा अब तो हक के दूध बख्श दोगी। अल्लाह अकबर। जनाबे अब्बास, जनाबे अकबर, जनाबे कासिम दौड़े, पहुंचे लाशों तक, क्योंकि उमर इब्न साद ये चाहता था मलून कि इनके लाशों पर इतने घोड़े दौड़ा दिए जाएं कि इनकी मां इनके लाशें पहचान न सके। आकर लाशों को संभाला। रोते हुए हुसैन पहुंचे। खैमागाह में लाशें आ गए। जो खैमागाह में लाशें रखने की जगह थी, सहन बना हुआ था। इमाम ने लाशें रखवाए। यूं दोजानू होकर इमाम बच्चों के सिराने बैठे। बैठकर रोते हुए इमाम ने देखा, बहन कुलसूम, मौला हुक्म, बहन रुकैया, आका हुक्म, रुबाब, लैला, सरदार हुक्म, कुबरा, सकीना, बाबा हुक्म, अम्मा फिजा, मर जाती फिजा, तेरा ये मजलूमियत का वक्त न देखती। हुक्म कहा, बीबियों सारी रोने वाली मौजूद हो, इनकी मां ज़ैनब कहां है? इनकी मां मेरी बहन ज़ैनब कहां है? कहा, मौला दूसरे खैमे में बैठकर रो रही है। कहा, जाओ मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ
کہ بھائی اپنے بیٹوں سے الوداعی سلام لے لے. جب کہا نا جا بلا لاؤ، بی بی خیمے سے اٹھی، اس خیمے کے دروازے تک آئیں، دروازے پر رک کر کہتے حسین اگر تیرا حکم ہے تو زینب انکار نہیں کرتی، لیکن اتنا کہتی ہے کہا جاتا ہے جب صدقہ نکال دو تو اسے مڑ کے نہ دیکھو. حسین میں نے تو یہ تیرے سر کا صدقہ نکالا ہے، اللہ کرے تو بچ جائے. 10 کا دن گزر گیا، شام غریباں گزر گئی. 11 محرم کے دن بیبیاں مقتل میں آئیں. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کے بیٹے کے بھائی کے لاشے پر بیٹھی رونے کے لیے. 2 لاشیں ایسے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں ہے. سید سجاد تڑپ کر کہتے ہیں پھوپھی پھوپھی آؤ نہ محمد کا ماتم کر لو، ان پہ آنسو برسا لو. کہا سجاد یہ صدقہ تھا،